लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में मौजूद ऑफिस बेरर्स की परफॉर्मेंस आप किस तरह देखते हैं? अल्लाह ताला ने जिस इज़्ज़त से नवाज़ा शायद अल्लाह ताला के हम बेहद शुक्रगुज़ार हैं। वी कांट थैंक अल्लाह इनफ। हमारा अलायंस है पीपीपी अलायंस, जिसके अंदर याफ मियां जो निसार साहब का ग्रुप है, प्रोग्रेसिव ग्रुप है, और पीबीजी जो आप देखते हैं एक बड़ी नुमाया पोजीशन में अल्हम्दुलिल्लाह अपना परफॉर्म कर रही है। तो आप अली साहब को फ़ोन कर दें रात के 2 बजे, आपको वो 2 बजे भी रात को रिप्लाई करेंगे, ये उनकी सबसे बड़ी खसूसियत है। इलेक्शन का बिगल मैं समझता हूँ बच लग चुका है। चुका है। हम तो भरपूर अपनी मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, एजेंडा लेस वो गुफ्तगू करते हैं। ये जो डीजीटीओ का आपने हालिया फैसला किया है, आप देखिएगा आने वाले दिनों में इस फैसले के साथ क्या होने जा रहा है। ये सिर्फ हमारे लाहौर चेंबर को और बिजनेस कम्युनिटी को गुमराह कर रहे हैं। इनके पास एजेंडा कोई नहीं है। इलेक्शन हुए तो इलेक्शन कमिश्नर किनके थे? इनके थे। हमारा तो एक बंदा था नसरुल्लाह मुगल साहब, इनके 2 इलेक्शन कमिश्नर। तो ये कैसे बात करते हैं? ये लोगों को बेवकूफ़ तो ना बनाए, बिजनेस कम्युनिटी को बेवकूफ़ ना बनाए। ऑफ द रिकॉर्ड वो अली हुसाम को आगे कहते हैं कि ये अगर तुम अलम ना उठाते तो ये भी नहीं होना था। वो अब देखें ना, उनके मेजॉरिटी कैंडिडेट आज हमें शामिल हो चुके हैं। उन्होंने एफिडेविट्स जमा करा दी हैं डीजीटी ऑफिस में। उन्होंने एफिडेविट्स दिए हैं कि जी ये हमें वर्गलाया गया, हमसे ये साइन करवाए गए। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, मकाफाते अमल है। ये दुनिया में ही इंसान ने देखना है। असल में आपका ओवर कॉन्फिडेंस आपको मरवा के, आप तो ओवर कॉन्फिडेंट थे कि हम जीते हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हनान चौधरी, बीएनएन डिजिटल मीडिया टीवी से। आज हम मौजूद हैं सीनियर वाइस चेयरमैन पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हारिस अतीक साहब के साथ। आज हम हारिस अतीक साहब से पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप की खिदमात के बारे में, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में मौजूद ऑफिस बेरर्स की कारकर्दगी के बारे में, इसके साथ साथ लाहौर की सनत व तजारत की सियासत में डिजिटियों के हवाले से जो ताज़ा तरीन पेशरफ्त चल रही है उस पर बातचीत करेंगे और उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। हारिस भाई, वक्त देने का बेहद शुक्रिया। बात हम शुरू कर लेते हैं, बल्कि बात शुरू करने से भी पहले बरतानिया से पाकिस्तान वापसी पर हम आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी मुंतज़िर थी हारिस भाई आएँ, तो कई मीटिंग्स आपकी अब शुरू हो गई हैं। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में मौजूद ऑफिस बेरर्स की परफॉर्मेंस आप किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो हनान आपका, सैफ भट्ट साहब का, आपके मीडिया हाउस का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये वो मीडिया हाउस है जिसने, मैं अपनी सियासी इनिंग्स जब मैंने स्टार्ट की थी लाहौर चैम्बर की और ट्रेड पॉलिटिक्स में मैं आया था, तो सैफ भट्ट साहब मेरे उस्तादों में से हैं। उन्होंने हमेशा सिखाया भी, बताया भी, जी। और हमेशा हमें बड़ा जो है ना, हमें बड़ा प्रोमिनेंट रखा हर जगह पे, तो जी। उनकी मेहरबानी है। फिर जब हमने पीबीजी की इनिंग्स स्टार्ट की, जो मैं समझता हूँ कि असल में मेरी पॉलिटिकल या ट्रेड ग्रुप्स के अंदर ये पहली जो हमारी इनिंग्स थी, पहले हमने फाउंडर्स के अंदर थे और उसके बाद जब हमने अपना ग्रुप बनाया, तो अल्लाह ताला ने जिस इज़्ज़त से नवाजा, शायद अल्लाह ताला के हम बेहद शुक्रगुज़ार हैं। वी कांट थैंक अल्लाह इनफ। मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है। हमारे माँ बाप की दुआओं में, जिस तरह हमारे चेयरमैन पीबीजी अली हुसाम असगर साहब ने एक कलम बुलंद की और पीबीजी की बुनियाद रखी, और जो हमारे साथ दोस्त थे उस टाइम पे, तो आज मैं याद करता हूँ तो मैं कई दफ़ा ना कांप जाता हूँ कि अल्लाह ने हमें इतनी इज़्ज़त दी है। अब हमारा काम ने हमने इस इज़्ज़त को संभालना। अब पीबीजी की आपने जिस तरह बात की, और लाहौर चैम्बर की इस टाइम पे करंट जो परफॉर्मेंस है वो आपके सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर चैम्बर जो हमारा अलायंस है पीपीपी अलायंस, जिसके अंदर याफ मियां जो निसार साहब का ग्रुप है, प्रोग्रेसिव ग्रुप है, और पीबीजी जो आप देखते हैं एक बड़ी नुमाया पोजीशन में अल्हम्दुलिल्लाह अपना परफॉर्म कर रही है। आप ये देखें कि इस टाइम पे कोई ऐसा इशू नहीं है ट्रेड बॉडीज़ का या बिज़नेस कम्युनिटी का जो लाहौर चैम्बर रेज़ ना करो। लाहौर चैम्बर के तीनों ऑफिस बेरर्स बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, और ये परफॉर्मेंस चलती भी आ रही है। पीबीजी की आपने बात की, तो पीबीजी की मैं बात करूँ तो छोटा सा घर था हमारा, मुख्तसर से लोग थे। अल्लाह पाक ने इतनी इसके अंदर मैं कहता हूँ बरकत डाली, अल्हम्दुलिल्लाह जोग दर जोग शामिल हुए, और इसकी सिर्फ एक ही वजह, मेरे चेयरमैन का हुस्ने इखलाक, उसका इक़दार, उसका लोगों के साथ गुफ्तगू का अंदाज़, और वादा जो किया उन्होंने वो निभाया। तो ये मैं तो अपने तमाम हमारी बिज़नेस कम्युनिटी के दोस्त वाक़िफ़ हैं कि पीबीजी के अंदर जितने भी दोस्त हैं ये सारे मिलनसार हैं, जी। और ये आपस में बिज़नेस कम्युनिटी के जितने भी इश्यूज़ हैं उसको अपना समझ के हल करते हैं। आप अली साहब को फ़ोन कर दें रात के 2 बजे, आपको वो 2 बजे भी रात को रिप्लाई करेंगे, ये उनकी सबसे बड़ी ख़ुसूसियत है। तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे। पीछे वो आमीन। उनकी तबीयत भी जी। थोड़ी नासाज़ थी। दूसरा, जिस आपने बरतानिया की बात की, तो पाकिस्तान तो मेरा अपना मुल्क है। मैं तो अपने ग्रुप से कुछ देर की छुट्टी लेके गया था, और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर बैक इन द फील्ड। अल्लाह का शुक्र है, और अल्हम्दुलिल्लाह बैक इन द फील्ड हैं। तमाम दोस्त आ रहे हैं, मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन का बिगल मैं समझता हूँ बच लग चुका है। चुका है। हम तो भरपूर अपनी मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और जहाँ तक बात रही हनान भी जो हमारी अपोजिशन है,
میں اپوزیشن سے ہمیشہ, ہمارے بھائی ہیں, دوست ہیں, ہم نے کلیگز رہے ہیں, ہم نے اکٹھے کام کیا ہے, پازیٹیو باتیں ہونی چاہیے, پازیٹیوٹی کے اوپر بات کریں. ان کی معذرت کے ساتھ انہوں نے بزنس کمیونٹی کے ایشوز کے اوپر پالیٹکس کی نہیں ابھی تک, نہ انہوں نے اس کے اوپر بات کی, ان کے پاس ایجنڈا کوئی نہیں ہے, ایجنڈا لیس وہ گفتگو کرتے ہیں. یہ جو ڈی جی ٹی او کا آپ نے حالیہ فیصلہ کیا ہے, آپ دیکھیے گا آنے والے دنوں میں اس فیصلے کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. وہ فیصلے کے اندر انہوں نے جو قواعد و ضوابط ہیں اس کے اوپر تو بات نہیں کی, انہوں نے طریقہ کار کے اوپر کی. یہ اس دن آئے شور مچایا, یہ صرف ہمارے لاہور چیمبر کو اور بزنس کمیونٹی کو گمراہ کر رہے ہیں. ان کے پاس ایجنڈا کوئی نہیں ہے, ایجنڈا لیس گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ قواعد و ضوابط ٹھیک نہیں. ایک الیکشن کمشنر آپ کا تھا, الیکشن ہوئے تو الیکشن کمشنر کن کے تھے؟ ان کے تھے. ہمارا تو ایک بندہ تھا نصر اللہ مغل صاحب, ان کے 2 الیکشن کمشنر تھے. انتظامیہ ان کے پاس تھی, سٹنگ پریزیڈنٹ ان کا تھا, سٹنگ ایگزیکٹو کمیٹی ان کی تھی جو میجورٹی میں تھی. یہ کیسے بات کرتے ہیں؟ یہ لوگوں کو بیوقوف تو نہ بنائیں, بزنس کمیونٹی کو بیوقوف نہ بنائیں. خدارہ بزنس کمیونٹی کے ایشوز کے اوپر بات کریں. اس ٹائم پہ بزنس کمیونٹی کو بہت سارے مسائل نے گھیرا ہوا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ قومی معیشت کے اوپر بات ہوتی ہے. ہم لوگوں کو چارٹر بنانا چاہیے جس کے اندر ہم اپنی حکومت سے فائٹ کر سکیں. ان کو سوائے آپس میں لڑنے کے علاوہ کام کوئی نہیں ہے. میں معذرت کے ساتھ ناظرین, یہ جو آپ کے ہیں ویورز ہیں, حنان آپ کے توسط سے ان سے پوچھ رہا ہوں, 30 کینڈیڈیٹ ہمارے پاس تھے, پی 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 الائنس کے پاس 30 کینڈیڈیٹ ان کے پاس تھے. آج ان کے میجورٹی کینڈیڈیٹس ہمیں جوائن کر چکے ہیں, اور الحمدللہ ایک لمبی فہرست ہے. آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئے گا. ہم تو جو فاؤنڈرز کے اندر بھی جو تبدیلی آئی ہے اس کا بھی شاخسانہ علی اسام ہے. کوئی مانے یا نہ مانے, مانتے تو وہ بھی ہیں, آف دا ریکارڈ شکریہ ادا کرتے ہیں. آف دا ریکارڈ وہ علی اسام کو آگے کہتے ہیں کہ یہ اگر تم علم نہ اٹھاتے تو یہ بھی نہیں ہونا تھا. تو اٹس ٹائم. اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جو بھی ہماری اپوزیشن ہے, جتنے بھی لوگ ہیں, وہ اپنا آپس میں منشور رکھیں, وہ بزنس کمیونٹی کے اوپر بات کریں. وہ اب دیکھیں نا, ان کے میجورٹی کینڈیڈیٹ آج ہمیں شامل ہو چکے ہیں. انہوں نے ایفیڈیوٹس جمع کرا دی ہیں ڈی جی ٹی آفس میں. انہوں نے ایفیڈیوٹس دی ہیں کہ جی یہ ہمیں ورگلایا گیا, ہم سے یہ سائن کروائے گئے. آپ دیکھیں ابھی بھی انہوں نے ایفیڈیوٹ کو جمع کرائے ہیں, جو انشاءاللہ جب آگے فردر ان کی اسکروٹنی ہوگی تو میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں بٹ صاحب, میرا پروگرام ریکارڈ پہ رکھ لیں آپ, اللہ رحم کرے. کو میں بڑے بول نہیں بولتا, یہ چیلنج ہوں گے انشاءاللہ. یہ وہی ڈی جی ٹی او ہے, جب فیصلہ ان کے خلاف آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ڈی جی ٹی او بائسڈ ہے, ایسا ہے ویسا ہے. آج آپ نے فیصلہ, آپ نے تو خیر اس کے اندر آپ نے کہتے ہیں نا کہ خود ہی بیگانی شادی عبداللہ دیوانہ, تو آپ نے تو وہ حال کیا. آپ آئے, 40-50 لوگ آئے, شور مچایا, سارا کچھ کیا. آپ 25 روپے ماہانہ کے اوپر کانٹیسٹ کر رہے ہیں, اور آپ خود ای سی کے اندر, ابراہیم صاحب میرے دوست بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, چیئرمین جو فاؤنڈرز گروپ ہے, وہ خود ان کی ای سی میٹنگز کے منٹس اٹھوا کے دیکھ لیں. وہ کہتے تھے کہ اس کی لاہور چیمبر کی فیس تو کچھ بھی نہیں ہے, اس کو بڑھائیں. ایک تقابلی اگر جائزہ لیں نا آپ ایسوسیشنز کا اور مختلف چیمبرز کا, تو لاہور چیمبر کی فیس اس ٹائم پہ بھی سب سے کم ہے, اور ریسورسز اور سروسز سب سے زیادہ ہے. کوئی بھی ادارہ نہیں چاہتا, یہ تو ممبرز کا ادارہ ہے. ہم پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی آپ بسکٹ اور چائے کیوں پلاتے ہیں اور کھلاتے ہیں. کوئی ممبر آتا ہے, ممبر ہمارے گھر آتا ہے, ہم اس کی عزت نہ کریں. ہاں اگر حارث عتیق اگر لاہور چیمبر کا کوئی فنڈ استعمال کرتا ہے تو حارث عتیق کو جواب دہ ہونا چاہیے. کوئی ذاتی حیثیت میں فنڈ اس کا کوئی بات نہیں ہے ان کو کہ آپ نے جی ممبر کو بسکٹ کیوں کھلا دیا اور چائے کیوں پلا دی. اور بھائی آپ کے دور میں ممبرز نہیں آتے تھے, ہماری غلطی ہے. ہمارے دور میں ممبرز آ رہے ہیں, ان کے کام ہو رہے ہیں, لوگ آتے ہیں, لوگ فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں. آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے یہ ایشوز نہیں ہے. بزنس کمیونٹی کے ایشوز اس سے بہت بڑے ہیں اس ٹائم پہ. بزنس کمیونٹی انٹرسٹ ریٹ کی بات کر رہی ہے, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کی بات کر رہی ہے. لوکل سطح پر آپ کو مارکیٹ کے سطح پر بہت زیادہ مسائل ہیں, آپ اس کی بات نہیں کرتے ہیں. آپ نے ایک نیریٹو بنایا ہوا ہے, تو میری آپ سے گزارش ہے, آپ کے پلیٹ فارم سے توسط سے گزارش ہے کہ آپ پی بی جی کو فالو کریں, پی بی جی کی پالیٹکس کو فالو کریں. ہم بزنس کمیونٹی کی بات کرتے ہیں. حارث بھائی, الیکشن بلکہ کیمپین کے بھی آپ عینی شاہد, آپ نے خود ساری کیمپین کی, پھر الیکشن پولنگ ڈے آ گیا, پھر الیکشن کمیشن جس طرح آپ نے بتایا کہ 2 ممبر اپوزیشن کے تھے, ایک نصر اللہ مغل صاحب آپ کی طرف سے تھے. اب بات یہ ہے کہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے, آپ چونکہ ڈی جی ٹی او میں جو کیس چل رہا ہے ابھی, اس کے قانونی مندرجات کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں, آپ بخوبی آگاہ ہیں. کیا جنرل سیکرٹری چیمبر, بیوروکریسی چیمبر کی یا ایڈمنسٹریٹر پاورز جو ہیں, کوئی دھاندلی کروانے میں یا الیکشن کو سبوتاج کرنے کے حوالے سے کوئی ان کا کردار ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ میں ایک سمجھتا ہوں, دیکھیں پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے نا جی, امپاورڈ ہوتا ہے. جی پریزیڈنٹ آپ کا تھا, جی سیکرٹری جنرل ماتحت ہوتا ہے, ہی از دا کسٹوڈین آف دی چیمبر, بٹ وہ ماتحت ہوتا ہے پریزیڈنٹ کے. تمام تر انتظامات پریزیڈنٹ کی ناک کے نیچے ہوئے. پریزیڈنٹ واز دی
person sitting there. آج آپ اس پریزیڈنٹ کی بات نہیں کرتے ہیں. میں تو کبھی کبھی ان کے صاحب کے جب بیانات سنتا ہوں تو مجھے اچنبھا ہوتا ہے کہ آپ کیسے بھول جاتے ہیں اور آپ بزنس کمیونٹی کو پھر دھوکے دہی کی طرح آپ ان کو پھر دھوکہ دینا چاہتے ہیں. آپ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ بھول گئے ہیں جو سارے معاملات آپ کرتے رہے ہیں اپنے دور میں. یہ دیکھیں یہ اللہ کی طرف سے ایک نا کارما ہے. واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ, مکافات عمل ہے. یہ دنیا میں ہی انسان نے دیکھنا ہے. تو آپ نے جو بات کی حنان, کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اس دن ہمیں مبارکباد دے کے گئے ہیں تمام. آپ نے پولنگ کے وقت آپ جیتے ہوئے تھے, اصل میں آپ کا اوور کانفیڈنس آپ کو مروا گیا. آپ تو اوور کانفیڈنٹ تھے کہ ہم جیتے ہوئے ہیں, آپ اس سے باہر نکل آئے. خدارا آپ بھی کبھی الیکشن ہار سکتے ہیں, اگر 100 سال بعد ہار گئے ہیں تو کیا ہو گیا؟ آپ محنت کریں, لوگوں کے پاس جائیں, لوگوں سے رجوع کریں. آپ جا کے بزنس کمیونٹی کے ممبرس کو جا کے اپنا ایجنڈا پیش کریں. ان کو آپ کا ایجنڈا سمجھ میں آیا, وہ ضرور آئیں گے آپ کو ووٹ ڈالنے کے لیے. وہ ان کو پتہ ہے کہ آپ کا جو سابقہ ریکارڈ ہے اور جو آپ کرتے رہے ہیں بزنس کمیونٹی کے ساتھ, لوگ آپ پہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہے. تو اس لیے آپ ہیلے بہانے بنا رہے ہیں. آپ آج بھی بیک ڈور ڈپلومیسی کے تحت کوشش کر رہے ہیں چیزیں کرنے کی. یہ آپ کی چیزیں اب نہیں چلنے والی. بزنس کمیونٹی سمجھدار ہے. لاہور چیمبر پریمیئر چیمبر ہے. لاہور چیمبر کے ممبران کی تعداد ایک, آپ سمجھیں کہ یہ ایک پورے لاہور کا جو الیکشن ہوتا ہے, یہ آپ سمجھ لیں کسی ڈسٹرکٹ کے الیکشن سے کم الیکشن نہیں ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پائنیئرز بزنس مین گروپ کو تو شوق ہے, وہ تو چاہتے ہیں کہ الیکشن میں رہ جائے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے چیئرمین کو صحت دی ہے. انشاءاللہ وہ آپ کو کمنگ ویک سے ہی میدان عمل میں نظر آئیں گے. اور آپ ہی کے چینل کے توسط سے میں بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ مارکیٹ وزٹس کا ایک پلان ہے, بہت زیادہ رینیول کا ایک پلان ہے. ایک آپ کو آرگنائز طریقے سے نظر آئے گا کہ پائنیئرز بزنس گروپ اور ساتھ میں ہمارا الائنس انشاءاللہ, وہ انہوں نے ہمیں کہتے ہیں نا, ہم تو کہتے ہیں ہمیں چھیڑو, تو اسی بہانے چلیں یہ وہ بھی ایکٹیو رہیں گے. بزنس کمیونٹی کے مسائل اصل میں حل ہونے چاہیے, اس کے اوپر بات کرنی چاہیے, کوئی ایجنڈا پیش کریں. کوئی چھوٹی چھوٹی یہ جو ایک ویڈیو بیان آج کل میں نے دیکھا ہے, کیمرہ پکڑو ویڈیو بیان جاری کر دو, اس سے باہر نکلیں. اب اس سیاست سے باہر نکلیں, الزام تراشی سے باہر نکلیں. ہم نہیں چاہتے آپ کے دور کا ذکر کرنا کہ آپ نے 2 سالوں میں کیا کیا, بزنس کمیونٹی کیوں نالا ہوئی, اور الیکشن ہارنے میں آپ کا کیا کردار تھا. جب آپ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی کردار نہیں تھا, الیکشن ہارنے میں 100% آپ کا کردار تھا, گروپ توڑنے میں آپ کا کردار تھا. بٹ جو ہونا تھا پاسٹ از پاسٹ, آگے بڑھیں, ہر بندہ اپنا منشور پیش کرے. جدھر آپ نے دیکھا ہے علی حسام کے اوپر جس طرح لوگ اعتماد کر رہے ہیں, ان کی پوری ٹیم کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں, تو یہ کوئی اوور نائٹ نہیں ہو گیا. الحمدللہ کنسسٹنسی ہے, آپ کو ہماری کنٹینیوٹی بھی نظر آئے گی. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بزنس کمیونٹی کی جس طرح خدمت اس ٹائم پہ ہمارا الائنس کر رہا ہے لاہور چیمبر میں, اس کے اندر دن بدن اضافہ ہوگا. اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ود دی بلیسنگز آف ہمارے تمام دوست اور ان کی کوششوں سے انشاءاللہ ان کو اس کا بھی جواب بہت جلد مل جائے گا. سینئر وائس چیئرمین پائنیئرز بزنس مین گروپ, فارمر وائس پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری حارث عتیق صاحب انتہائی اہم ایشوز پر ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ بزنس کمیونٹی کی خدمت کی سیاست ہونی چاہیے, مسائل حل ہونے چاہیے. اپوزیشن کو بھی کسی جامع بزنس کمیونٹی کے خدمت کے منشور کے ساتھ بزنس کمیونٹی کے سامنے جانا چاہیے. اگر وہ ان کے منشور کو بہتر سمجھیں گے تو انہیں ضرور ووٹ دیں گے. آخر میں ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ چیئرمین پائنیئرز بزنس مین گروپ علی حسام اصغر صاحب کو صحت یابی, تندرستی, درازگِ عمر نصیب فرمائے اور وہ اسی طرح بزنس کمیونٹی کی خدمت کا مشن جاری رکھیں. عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت, آپ سے ہوگی پھر ملاقات اللہ نگہبان.